اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ جب لیا اللہ نے میثاق النبیین وعدہ نبیوں سے لما آتیتکم جب دوں میں تم کو من کتاب و حکمت اور حکمت ثم جاءکم پھر آ جائے تمہارے پاس رسول مصدق لما معکم تصدیق کرنے والا ہو اس چیز کی معکم جو تمہارے پاس ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ ضرور تم ایمان لے آنا اس کے ساتھ اور مدد کرنا اس کی۔ قال کہا اللہ نے اقررتم تم نے اقرار کر لیا وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ اِصْرِي اور لے لیا تم نے اس پر اصری میرا وعدہ۔ قالوا اقررنا کہنے لگے اقرار کیا ہم نے۔ قال کہا فاشہدوا پس گواہ بن جاؤ تم وَأَنَا مَعَكُمْ اور میں تمہارے ساتھ من الشاہدین گواہی دینے والوں سے ہوں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ یہ وعدہ ہے جب اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں نبیوں سے لیا تھا کہ میں ایک نبی بھیجوں گا بڑی شان والا مرتبے والا، جب وہ تمہارے پاس آ جائے اور تم اس وقت اپنی شریعت کا پرچار کر رہے ہو اور وہ تمہاری شریعت کی تصدیق کرنے والا ہو تو دو کام ضرور کرنا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ تم اس کے ساتھ ایمان بھی ضرور لے آنا اور جوارے سے اس کی تم مدد بھی ضرور کرنا۔ تم نے اپنی شریعت کو بند کر دینا ہے اس ٹائم، جو وہ شریعت لے کر آئے گا اس کے ساتھ مل کے تم نے اس کی شریعت کو پرچار کرنا ہے۔ سب اللہ نے پوچھا اقرار تم نے اقرار کر لیا ہے؟ تو سب پیغمبروں نے کہا اللہ ہم نے آپ سے وعدہ کر لیا ہے، ہمارا وعدہ ہو گیا کہ جب وہ تیرا پیغمبر آئے گا تو ہم اپنی شریعت کو روک لیں گے اور تیرے پیغمبر کے ساتھ مل کے ہم ایمان اس پر ضرور لے آئیں گے دل سے اور جوارے کے ساتھ اس کی امداد بھی ضرور کریں گے۔ کہ اللہ پاک نے کہا ٹھیک ہے فاشہدوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاہدین پس تم بھی گواہ رہو میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں سے ہوں، تمہارا اور میرا وعدہ یہ پختہ ہو گیا۔ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ پس جو اب اس وعدے کے بعد پھر جائے گا، یہ وعدہ انبیاء والا، جو تم انبیاء میں سے اس وعدے کے بعد پھر جائے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ پس وہ فاسق ہوں گے، وہی فاسق نافرمانی کرنے والا ہوگا جو میرے ساتھ وعدہ کر کے پھر اس وعدے کی خلاف ورزی کرے گا۔ اب دیکھو سب پیغمبروں سے اللہ نے وعدہ لیا نبی علیہ السلام کے بارے میں،
تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا اظہار ہے۔ باقی دوسری بات یہ ہے کہ یہ وعدہ جو اللہ نے نبیوں سے لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے تو اس وقت کوئی نبی اس دنیا کے اوپر موجود نہیں تھا، کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لایا، اور کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے اندر شریک نہیں ہوا۔ اس آیت کے اوپر اگر اس دنیا کے اوپر عمل ہوگا تو اس وقت جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، آسمانوں پر موجود ہیں، قرب قیامت کے نزدیک دنیا پر تشریف لے آئیں گے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لے آئے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پرچار بھی کرے گا۔ تو یہ اس آیت کے اوپر عمل اس وقت ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام مانا جائے وفات ہو چکی ہے بقول ان غلط نظریے والوں کے، تو پھر اس آیت تو یہ بالکل عمل ہوا ہی نہیں، پھر تو یہ عمل سے خالی ہوئی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور پوری امت کا بھی اتفاق ہے، قرآن و سنت بھی اس پر شواہد ہیں، تو وہ آئیں گے، یہ وعدہ پورا کریں گے، ایمان بھی لے آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پرچار بھی کریں گے۔ افغیر دین اللہ یبغون، آیا پس اب جو اللہ کے دین کے علاوہ یبغون کوئی اور دین تلاش کرے گا، وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس اللہ ہی کے لیے اسلم، ہر چیز اپنے آپ کو جھکا چکی ہے، اس کے لیے اسلم، وہ فرما بردار ہے، من جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں ہے، ہر چیز اللہ کی فرما بردار ہے، طوعا و کرہا، خوشی سے یا ناخوشی سے، چاہے وہ احکام تشریعی ہے یا احکام تکوینی، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف لٹائے جائیں گے۔ قول آپ فرما دیں، یہ دین اللہ کا خلاصہ ہے، دین اللہ کا خلاصہ ہے، آمنا باللہ، ہم ایمان لے اللہ پر، وما انزل علینا، جو کچھ نازل کیا گیا ہمارے اوپر، وما انزل علی ابراہیم، اور جو کچھ نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام پر، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام پر، و اسحاق، اسحاق، و یعقوب والاسباط، اور ان کی اولادیں، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، جو کچھ دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو، والنبیون، اور نبیوں کو، من رب، ان کے رب کی طرف سے، سب کے اوپر ایمان لے آئے، لا نفرق بین احد منہم، ہم جدائی نہیں کرتے ان میں سے کسی ایک کے مابین، یہ کیفیت ایمان ہے، یعنی مجمل ایمان سب کے اوپر ہے، ہم سب رسولوں کو مانتے ہیں، سب کے اوپر ہمارا ایمان ہے، کسی ایک کو ہم ایک کے مابین بھی جدائی نہیں کرتے، سب پیغمبر ہیں اللہ کے، سچے اور سچے رسول اور تھے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس اللہ ہی کے لیے مسلمون فرما بردار ہیں، اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ مسلمون اے مخلصون فی العبادت، ہم عبادت میں مخلص ہیں، خالص اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ من یبتغی، یہ زجر ہے ما تخفیف اخروی، پیچھے تھا افغیر دین اللہ یبغون، آیا پس جو اللہ کے دین کے علاوہ تلاش کرے گا، فرمایا کہ من یبتغی، جو کوئی تلاش کرے گا غیر الاسلام، اسلام کے علاوہ، دیناً کوئی اور دین، تو فلن یقبل منہ، پس اس سے ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا اللہ کے ہاں۔ اب اسلام کے علاوہ کوئی نیا دین نکالے گا یا مذہب، تو اس کا یہ مذہب و دین قطعاً قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اخروی ثمرہ یہ نکلے گا کہ وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کیسے، یہ کفار اور مرتدین کا بیان ہے، کیف یہدی اللہ، کیسے ہدایت دے گا اللہ، قوما، اس قوم کو، کافروا بعد ایمانہم، جو ایمان لے آنے کے بعد
کفر کیا جنہوں نے دل سے، جنہوں نے ایمان لے آنے کے بعد کفر کیا، وشاہدوا، اور انہوں نے اپنی زبان سے گواہی بھی دی کہ ان رسول حق، بے شک رسول حق ہے، وجاہم البینات، اور اے ان کے پاس واضح دلائل، یعنی حقانیت اسلام کے واضح دلائل ان کے پاس آ چکے تھے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ یعنی یہ جو ارتداد ہے، یہ ارتداد جو ہدایت والے راہ سے ہٹ گیا، ایسے کو اللہ، ظالموں کو، بے ڈھنگوں کو اللہ نہیں ہدایت دیتا۔ اب ایک شخص ہے جس نے ایمان کا اقرار کیا، ایمان کے بعد کفر کیا، اور اس نے یہ بھی اقرار کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے، اس کے پاس دلائل بھی واضح آ چکے، یعنی مسلمان تھا، کلمہ کی گواہی دی اس نے، پھر کلمے کی گواہی دینے کے بعد اس نے کفر کیا، رسول کو بھی وہ یہ بھی گواہی دی کہ رسول بھی حق ہے، رسول کے حق ہونے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد دلائل جب اس کے پاس واضح ہو گئے رسول کے حقانیت پر بھی، اسلام کے مذہب سچ ہونے پر بھی، اس نے کلمہ پڑھ لیا، اب کلمے سے پھر گیا تو یہ مرتد ہے، اور ایسے مرتد کو اللہ ظالم کہہ رہا ہے، اور ایسے ظالم کو اللہ ہدایت نہیں دے گا۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ کیسے ہدایت دے گا ایسی قوم کو جو ایمان کے بعد کفر کرے، وشاہدوا، اور وہ اپنے زبان سے گواہی بھی دے کہ ان رسول حق، بے شک رسول سچا ہے، رسول بھی حق ہے اپنے دعوی رسالت میں، وجاہم البینات، ان کے پاس واضح دلائل بھی آ گئے اسلام کی حقانیت کے، پھر بھی وہ ایمان کو چھوڑ کے کفر کے اوپر چلا گیا، تو ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اور اولئک، جو مرتد ہو گیا، پہلی سزا اس کی یہ ہے، اولئک جزاؤہم، بدلہ ان کا یہ ہوگا، جزا یہ ملے گی ان کو کہ ان علیہم لعنت اللہ ہے، بے شک اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوگی، والملائکۃ، فرشتوں کی بھی لعنت ہوگی، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی بھی اس پر لعنت ہوگی، چاہے وہ لوگ کافر ہیں یا مسلمان ہیں، تمام لوگوں کی بھی اس شخص کے اوپر لعنت ہوگی، کیونکہ اگرچہ کافر بھی ہو تب بھی غلط بندے کو ہر کوئی غلط کہتا ہے، جھوٹے کو ہر کوئی جھوٹا کہتا ہے، فراڈی کو ہر کوئی فراڈی کہتا ہے، چاہے وہ آپ غلطی کے اوپر ہے تب بھی کہہ رہا ہے غلط جو ہے اس کے اوپر لعنت، جھوٹا ہے تب بھی، اگرچہ آپ بھی جھوٹا ہو تب بھی وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جھوٹے کے اوپر اللہ کی لعنت، تو اس لیے تمام لوگوں کی بھی اس کے اوپر لعنت ہوگی۔ تو ایسا شخص جو ایمان لے آئے، کفر کرے، ایمان لے آئے، اللہ پر بھی ایمان لے آئے، رسول کے حق ہونے کا بھی دعویٰ کرے کہ واقعی رسول سچا ہے، اور پھر ہٹ کے کفر کرے، قرآن کہتا ہے یہ مرتد ہے، اس کی سزا اللہ اس کو یہ دیتا ہے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت، ملائکہ کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ یہ تو ہے دنیا کے اوپر۔ دوسری سزا خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والا ہوگا اس لعنت کے اندر، لا یخفف عنہم العذاب، نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا ہم ینظرون، نہ وہ مولا دیے جائیں گے، یہ ہمیشہ خدا کی لعنت میں ہوں گے، ان سے عذاب ہلکا نہیں ہوگا، نہ ان کو مولا دی جائے گی کہ جا کے اب توبہ کر لو یا تھوڑی دیر کے لیے ان کو چھٹکارا دے جائے۔ ہاں اگر اس غلطی کے مرتد ہونے کے بعد کر لے توبہ، مرتد ہو جانے کے بعد کر لے توبہ، اپنے شبہات دور کرنے کے بعد توبہ کر لے کہ جو میں نے مذہب باطل اختیار کیا تھا، اللہ میری اس سے توبہ ہے، اور جو مذہب اسلام ہے وہ مذہب سچ ہے، مذہب اسلام سچ مذہب ہے، جو میں نے نیا مذہب اختیار کیا یہ باطل ہے، میں اس سے توبہ کرتا ہوں، توبہ کر لے، آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لے، پھر تو اس کے لیے معافی کی گنجائش ہے۔ اگر یہ کام نہ کرے
تو پھر اس کے لیے معافی کی گنجائش نہیں ہے۔ تو مرتد کا حکم یہی ہے کہ مرتد کو 3 دن وارننگ دینا مستحب ہے، 3 دن اس کو چھوڑے رکھو مرد کو، اور اس کو بولو کہ جو شبہات تیرے ہیں اسلام کے بارے میں تو اپنے شبہات ظاہر کر، اس کے شبہات دور کرو۔ اگر وہ شبہات دور کرنے کے بعد پھر بھی ارتداد کے اوپر اڑا رہے تو اب وہ واجب القتل ہے، اس کا شرعاً حکم قتل ہے۔ تو یہ مرتد کے اوپر حکم بیان کہ جو بندہ مرتد کی خود قرآن نے تشریح کر دی، جو کلمہ بندہ اسلام لے آئے، توحید کو مانے، رسول کی صداقت کا اقرار کر لے، بالکل اسلام کا اقرار کرے، اس کے بعد پھر کفر پسند کر لے، یہ بندہ مرتد ہے، یہ مرتد ہے۔ اس کی سزائیں بھی خود قرآن نے بیان کر دی ہیں۔ الا الذین تابوا، یہ مرتدین تائبین، وہ مرتد جو توبہ طیب ہو جائیں، الا الذین، مگر وہ لوگ، تابو، پہلی شرط وہ توبہ کرے، من بعد ذالک، اس کفر کے بعد۔ مرتد کے اسلام میں واپس آنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ توبہ کرے کفر کے بعد، میں نے جو کفر کیا ہے میری توبہ اسے، وَأَصْلَحُ، اور اصلاح کرے وہ اپنی، یعنی منافقانہ توبہ نہ ہو، اس کی منافقانہ توبہ نہ ہو، لوگوں کو ظاہراً نہ دکھانا ہو کہ اب میں نے توبہ کر لی، اندر اندر سے وہی منافقت، وہی مرتدین والی عادات باقی رہے، نہ، اصلح، اپنی اصلاح کرے، دل ہو کہ وہ توبہ کر لے، تو فإن اللہ غفور الرحیم، یہ صبرہ نکلا ہے، بے شک اللہ اس کو معاف کر دے گا، رحیم بڑا مہربان ہے۔ اب تم دیکھو اسلام ہمیشہ زہر پر حکم لگاتا ہے، آپ جہاں بھی دیکھیں گے اسلام زہر کے اوپر حکم لگاتا ہے، اور قرآن سے بھی آپ کو شواہد زہراً ملیں گے۔ جب یہودی نے، منافق نے ایک چوری کی تھی، چوری کر کے وہ آگے آئے گا، اس نے ایک یہودی کے گھر جا کر ڈال دیا آٹا وغیرہ یہ چیزیں، پھر اصل چوری کرنے والا وہ تھا، تو اس نے کہا کہ اس نے چوری کی ہے، بعد میں صفائی پیشے کرنے لگے، تو اللہ کے رسول نے جب دیکھا آٹا سارا گھرا پڑا تھا، وہ تو یہودی کے گھر میں آ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کر رہے تھے یہودی کے بارے میں، اللہ نے آیتیں نازل کر کے فرمایا میرا پیغمبر دیکھ، یہودی اس میں مجرم نہیں، یہ منافق ہے، منافق ہے۔ اللہ کا رسول زہر کے اوپر فیصلہ کر رہا تھا۔ اسی طرح پیچھے صفحہ گزر چکا ہے آخری صورتوں کے اندر کہ جو عورتیں ہجرت کر کے آئی ہیں، اللہ کو تو پتہ تھا ان کے دل کے اندر کیا چیز ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے اپنے رسول کو کہا کہ اپنی دلی تسلی کرنے کے لیے تو پھر ان سے امتحان لے، نہ تو اللہ تو دلوں کے راز جاننے والا ہے، کہہ دیتے بس میرا پیغمبر مجھے پتہ ہے جو ایمان، جو اتنا سفر کر کے آئی ہیں، پیدل چل کے، لوگ چھپ کے آئی ہیں، تو کیا ابھی اس کے ایمان میں کوئی شک تھا؟ نہیں، لیکن آپ تسلی کریں، ان کا امتحان لیں، یہ باتیں لیں، شرک نہیں کریں گی، بغاوت نہیں کریں گی، آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، اولاد کو قتل نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، کسی کے اوپر تہمت نہیں لگے گی، حالانکہ اللہ کو تو پتہ، لیکن سمجھانا تھا کہ میرا پیغمبر زہری تسلی آپ ہی بھی کر لے، تو اسلام ہمیشہ زہر کے اوپر حکم لگائے گا۔ اسی طرح اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لشکر بھیجا تھا جہاد کے لیے، واپس آئے، بکریوں کا چراوا تھا، مسلمانوں کو دیکھا، اس نے فوراً کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن صحابی نے تلوار نکالی، سر قلم کر دیا۔ یہ واقعہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے بتایا، یا رسول اللہ اس طرح پیش آیا، وہ اس طرح بکریاں چرا رہا تھا، واپس آئے ہیں، وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہا، لیکن صحابی نے فلاں نے اس کی گردن اڑا دی۔ اللہ کے رسول نے اس کو پوچھا کہ یار یہ سے، فرمایا جی یا رسول اللہ میں نے مارا ہے، لیکن وہ اپنی جان بچانے کے لیے ایسا کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کا اظہار فرمایا، کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ تو نے دل اس کا چیرا تھا، دل کو چیر کے دیکھا تھا کہ واقعی اندر سے وہ ویسے کفر کے اوپر ڈٹا ہوا ہے، زہراً اسلام کا دعویٰ کرا ہے، جب اس نے کلمہ پڑھ لیا اب تم اس کے اوپر چھوڑ دیتا اس کو، بس وہ مسلمان تھا، تو زہراً اسلام کے اوپر حکم لگے گا۔ اسی طرح ایک لونڈی تھی صحابی کی، اللہ کے رسول نے بیان کیا جب آزادی کا، اللہ کے رسول کو
فرمایا یا رسول اللہ میں کیا چیز آزاد کروں؟ لونڈی سے پوچھا اللہ تیرا کون ہے؟ وہ میں کون ہوں؟ فرمایا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے یہ مسلمان ہے۔ تو اسلام ہمیشہ زہر کے اوپر حکم لگائے گا۔ اسی طرح کسی شخص نے خود آ کے اقرار کیا، اس نے یہ اقرار کیا کہ میں نے زنا کیا ہے، اور یہ لازمی ہے جس طرح زنا کے لیے 4 گواہ لے آئیں، اس کو بند 4 گواہ لے آئیں، اسی طرح 4 مرتبہ وہ وقت کے قاضی کے سامنے اقرار بھی کرے، اور وقت کا قاضی ٹال مٹول کرے، اس کو کہے تو بھول گیا ہوگا تیری بیوی ہوگی، وہ کہے گا نہیں میری بیوی نہیں، پھر دوسری طرف قاضی منہ موڑ لے، پھر وہ آ کے اقرار کرے سامنے، پھر یہ ٹال مٹول کرے، اگر 4 کے بعد بھی وہ اقرار کر لے تو اس کے اوپر حد جاری ہوگی۔ اگر اس کو جب شادی شدہ ہو، زنا کی حد ہے اس کے اوپر رجم پتھر مار کے ختم کرنا، اگر پتھر مارتے مارتے اس نے اپنی زبان سے اقرار کر نہیں میں تو جھوٹ بول رہا تھا، تو تب بھی شریعت کہتی ہے اس کو چھوڑ دو۔ تو اس لیے اسلام زہر کے اوپر حکم لگائے گا۔ جب ایک شخص کلمہ پڑھ لے گا ہم دیکھیں گے وہ مسلمان ہو گیا ہے، رسول کے اوپر ایمان اس نے رکھ لیا ہے، اب وہ کلمہ پڑھنے کے بعد اب شرک کرے گا تو قرآن اس کا یہ فتویٰ لگائے گا، اب قرآن اس کے اوپر یہ حکم لگائے گا، کیونکہ باطن کے فیصلے ہم نہیں کر سکتے، ہم زہر کے فیصلے کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فیصلہ لے آتے لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرتے ان کے مابین، جب فیصلہ کر لیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بات سنو، بعض ہوتے ہیں مقابل ایک دوسرے کے، کچھ لوگ زبان کے تیز تراز لیکن دعویٰ جھوٹا ہوتا ہے، زبان کے تیز ہوتے ہیں، اس لیے وہ زبان کی تیزی کی وجہ سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ ان کا حق ہے، لیکن میں زہر کے اوپر فیصلے کرتا ہوں، میں سامنے بات سنتا ہوں، فیصلہ کرتا ہوں، جس کے حق میں میں فیصلہ کروں وہ یہ نہ سمجھ لے کہ یہ مال میرے اوپر حلال ہو گیا ہے۔ ہاں اگر اس کو پتہ یہ مال میرا نہیں ہے، اگرچہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ بھی کر دوں گا مال اس کا نہیں ہوگا، تب بھی اس کے لیے کھانا حلال نہیں ہوگا، کیونکہ میں زہر کے اوپر فیصلہ کرتا ہوں۔ بعض لوگ زبان کے تیز ہوتے ہیں، اس لیے اللہ سے پھر بھی تم ڈرتے رہنا، تو اسلام زہر کے اوپر حکم لگائے گا۔ یہ نسلی فلاں اصلی والی بات نہیں ہوگی، جو کلمہ پڑھ لے گا صحیح شریعت مسلمان ہو جائے گا، کلمہ پڑھے گا، لا الہ الا اللہ رسول کی تصدیق کر لے گا، اسلام کا حکم اس کے اوپر نافذ ہو جائے گا۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، تخفیف دنیاوی، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے بعد ایمانہم، ایمان لے آنے کے بعد انہوں نے کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر بڑھتے گئے کفر کے اندر، یعنی دوام کیا کفر کے اوپر، توبہ نہ کی، لن تقبل توبتہم، ہرگز نہیں قبول کی جائے گی ان کی توبہ، ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ وَأُولَٰئِکَ، یہ کیوں نہیں توبہ ان کی قبول کی جائے گی؟ مطلب یہ کہ اللہ ان کو ایسے بندے کو توبہ کی توفیق ہی نہیں دے گا جو کفر کے اندر بڑھ چڑھ کے آئے، کفر کا ساتھ دے کے اسلام کے خلاف لڑے گا، اللہ اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں دے گا، گویا کہ وہ توبہ اس کی قبول ہی نہیں کی جائے گی۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الضَّالُونَ، یہی لوگ وہ ظالم ہیں، گمراہ ہیں، ظالم گمراہ۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، وَمَاتُوا، مر گئے، اس حال میں کہ مرے، ہم کفارن، کفر پر، وہ لوگ جو کافر ہوئے موت بھی آئی ان کو کفر کے اوپر، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ، سمرا پس ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا، من آدم، ان میں سے کسی ایک سے، ملء الارض ذہبا، زمین کا بھرا ہونا سونے سے، والا وفتدا بہی، اگرچہ فدیہ دینا چاہے اس کے ساتھ۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے تو ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اور وہ اللہ کے ہاں اگر زمین ساری یہ جو ہے یہ سب سونے چاندی کی بھر جائے اور دینا چاہے اللہ کو کہ اللہ صحیح، اللہ یہ لے لے اور مجھے عذاب نہ دے، پھر بھی قبول نہیں ہوگا۔ زمین بھرے گی تو نہیں،
کون بھر سکتا ہے اس کو؟ اس کی بھری ہوئی کسی کی ملتی نہیں۔ زمین آسمان کا خلا سب بھر جائے سونے چاندی کا، لیکن اپنی جان چھڑوانا چاہے پھر بھی اس کی جان نہیں چھوٹے گی۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ وما لہم من ناصرین، نفی شفاعت کاری کئی مرتبہ یہ سمجھا چکا ہوں، یہ مشرکین کے نظریے کی تردید ہے، نہیں ہوگا واسطے ان کے من ناصرین کوئی مدد کرنے والا۔ لن تنالوا البر، ہرگز نہیں تم حاصل کر سکتے نیکی کو، حتیٰ تنفقوا، یہاں تک کہ تم خرچ کرو، مما، اس چیز سے تحبون، جس کو تم پسند کرتے ہو۔ اپنی من پسند چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تب تم کامل نیکی حاصل کر سکتے ہو۔ وما تنفقوا، اور جو تم خرچ کرو گے، من شیئن، کسی چیز سے، چاہے وہ محبوب ہو یا غیر محبوب، تو فإن اللہ، پس بے شک اللہ بھی علیم، جاننے والا ہے اس کو، یعنی اللہ ثواب ضرور دے گا۔ اگر محبوب چیز ہوگی تو اس کا ثواب بھی اور مزہ، اگر دو گے ماڑی تو وہ پیچھے اس کا تذکرہ ہو چکا ہے، اس کے مطابق ثواب ہوگا۔ کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، یہ ایک شبہ کا جواب تھا رسالت کے اوپر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مشرکوں نے اعتراض کیا تھا، ایک شبہ کہ جتنے پہلے پیغمبر ہیں ان پر جو اونٹ کا گوشت کھانا حرام تھا، اور یہ کہتا ہے اونٹ کا گوشت کھانا حلال ہے، تو یہ سابقہ پیغمبروں کے خلاف ہے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ کسی شریعت میں اونٹ کا گوشت کھانا حرام نہیں تھا، لیکن خود حضرت یعقوب علیہ السلام نے کسی توبہ کے مشورے میں، حکیم کے مشورے میں، یہ اپنے اوپر کھانا ناجائز قرار دیا تھا، اور اس وقت ایسے کھانا جو پسندیدہ ہو اس کو ناجائز قرار دینا جائز تھا۔ اس کا جواب دیا، فرمایا کہ سارے کھانے حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے، حلن لبنی اسرائیل، حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، مگر جو حرام کیا تھا اسرائیل نے اپنے نفس کا، یعنی یعقوب علیہ السلام کا، عملاً حرام کیا تھا، اعتقاداً حرام نہیں کیا تھا، کیونکہ میں بتا چکا ہوں کہ اللہ کے حلال کردہ کو عقیدتاً حرام سمجھنا یہ کفر ہے۔ ہاں، اللہ کے حلال کردہ کو عملاً کسی بیماری کی وجہ سے، یا ویسے کوئی جس میں اس کو طبیعت کے اندر دل نہیں پسند کرتا، یا اس کو حکیموں نے بتایا یہ تیرے لیے چیز نقصان دہ ہے، تو وہ گناہ نہیں ہے۔ تو یہ انہوں نے عملاً حرام قرار دیا تھا، نہ کہ اعتقاداً، کیونکہ کسی چیز حلال، اللہ کی حلال کردہ کو حرام کرنا یہ تو کفر کا ہے، تو اللہ کے حلال کو حرام کرنا پیغمبر کا کام بھی نہیں ہے۔ الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، مگر جو حرام کیا اسرائیل نے علی نفسہ، اپنے نفس پر، من قبل، اس سے پہلے، ان تنزل التوراۃ، کہ اتاری گئی تورات سے یہ پہلے کی بات ہے۔ آپ نے تورات نہیں پڑھی، دیکھ لو ذرا اس میں، قول آ فرما دے فاتوا بالتوراۃ، لے آؤ ذرا تورات، لے آؤ تورات، میرا پیغمبر ان کو کہہ دے ابھی بھی تم اونٹ کے گوشت، اونٹ کے حرمت کے قائل ہو، تو ذرا میرے سامنے تورات لے آؤ، مجھے دکھاؤ تورات کے اندر، کیونکہ تورات میں حلال لکھا ہوا تھا، اونٹ کا گوشت حلال ہے، لیکن یہودی کہتے تھے حرام ہے۔ تو اللہ نے کہا میرا پیغمبر ان کو کہے فاتوا بالتوراۃ، لے آؤ ذرا تورات میرے سامنے پڑھو جہاں حرام لکھا ہے اس نے، کو لے آؤ، فاتوا بالتوراۃ، لے آؤ تورات، فتلوہا، پڑھو اس تورات کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنے اس دعوے کے اندر کہ وہ حرمت ابدی تھی، اونٹ والی اس امت پر حرام تھا۔ فمن افترى علی اللہ الکذب، جو کوئی گاڑ لے گا اللہ کے اوپر جھوٹ، من بعد ذالک، اس جھوٹ ظاہر ہونے کے بعد، سب مسئلہ ظاہر ہونے کے بعد اب بھی جو اللہ کے اوپر جھوٹ بولے گا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، فاولئک هم الظالمون، پس یہی لوگ وہ ظالم ہوں گے۔ قول کہہ دے صدق اللہ، قول کہہ دے اللہ نے سچ کہا۔ کیا سچ کہا؟ فی جمی ما ذکر، جو کچھ پیچھے ذکر ہو چکا ہے وہ سب کچھ اللہ نے حق کہا ہے، سچ کہا ہے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، اتباع کرو تم ابراہیم کے ملت کی، حنیفہ جو یکسو ہونے والا تھا۔ حنیفہ کہتے ہیں تمام سے رشتے توڑ کے ایک اللہ کے ساتھ رشتہ جوڑنے والا۔ وما کان من المشرکین، اور نہ تھا ابراہیم مشرکین میں سے۔ ان اول بیت ووضع للناس، یہ دوسرا شبہ جو نبی علیہ السلام کے اوپر مشرکوں نے کیا تھا
کہ سب پیغمبروں کا قبلہ بیت المقدس تھا اور یہ کہتا ہے میرا قبلہ بیت اللہ ہے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ سب سے اس زمین کے اوپر پہلے بنایا بیت اللہ گیا ہے، قبلہ بھی بیت اللہ۔ تم کس طرح کہتے ہو کہ سب پیغمبروں کا قبلہ بیت المقدس تھا؟ ان اول بیت، بے شک پہلا گھر، وضع للناس سے جو بنایا گیا اللہ کی جانب سے لوگوں کے لیے، لوگوں کی عبادت گاہ کے لیے، للذی ببکہ تھا، وہ ہے جو مکہ کے اندر ہے، مبارکن برکت والا، ببکہ بمانا گردن توڑنے والا، وہدن للعالمین، اور ہدایت جہان والوں کے لیے، وفی آیت بینات، یہ فضیلت بیان ہو رہی ہے یہاں سے، اس میں نشانیاں ہیں واضح، مقام ابراہیم، جو مقام ابراہیم بھی ہے، ومن دخلہ، جو کوئی داخل ہوگا اس مکہ کے اندر، اس بابرکت جگہ میں، کانا آمنا، وہ امن والا ہوگا۔ وللہ علی الناس، اللہ کے لیے لوگوں پر، حج البیت، بیت اللہ کا حج کرنا، من استطاع الیہ، جو طاقت رکھے اس کی طرف، سبیلا، راستے کی، دیکھو اس کے اوپر فرض ہے حج، جس کے پاس طاقت ہو بیت اللہ کی طرف جانے کی، جس کے پاس بیت اللہ کی طرف جانے کی طاقت نہیں اس کے اوپر حج فرض نہیں۔ ومن کفر، جو منکر بنے گا، جس نے انکار کیا کس کا؟ احکام خداوندی کا، جس نے اللہ کے احکاموں کا انکار کیا، تو فإن اللہ، پس بے شک اللہ، غنی ہے، بے پرواہ ہے، عن العالمین، جہان والوں سے، تو پھر اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، ان کا اپنا ہی نقصان ہوگا۔ قول کہہ دے میرا پیغمبر، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا، خود کیوں گمراہ ہوتے ہو، واللہ شہید، اور اللہ گواہ ہے اس پر، ما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو۔ قول کہہ دے آپ میرے پیغمبر، آپ یہ بیان ازلال، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، خود بھی گمراہ، دوسروں کو بھی گمراہ کرنا۔ قول کہہ دے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تصدون عن سبیل اللہ، کیوں تم روکتے ہو اللہ کے راستے سے، مانو شخص کو، آمنا، جو ایمان لے، تبغونہا عوجا، تم تلاش کرتے ہو اس سے ٹیڑھا پن، وانتم شہداء، حالانکہ تم مطلع بھی ہو اس حرکت کے اوپر، تجھے پتہ بھی ہے کہ یہ حرکت ہماری بہت بری ہے، وما اللہ بغافل عما تعملون، نہیں اللہ بے خبر جو تم عمل کرتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم اطاعت کرو ایک فریق کی، اگر تم پیروی کرو، چلو پیچھے ایک فریق کے، من الذین، ان لوگوں سے، اوتوا الکتاب، جو دیے گئے کتاب، اوتوا الکتاب والوں میں سے ایک طبقہ ہے، اگر تم اعتقاداً اور عملاً ان کے پیچھے چل پڑو، تو یردوکم بعد ایمانکم کافرین، وہ مرتد بنا دیں گے تجھ کو تمہارے ایمان کے بعد کافرین، کفر کرنے والے، اعتقاداً یا عملاً۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، کیسے تم انکار کرتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، حالانکہ تم پر پڑھی جاتی ہیں آیات اللہ، اللہ کی آیتیں، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور اللہ کا رسول بھی تم میں موجود ہے، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو مضبوطی سے پکڑے رکھے گا اللہ کو، یعنی جو ایمان مضبوط پر رہے گا، فقد ہدی الی صراط مستقیم، پس تحقیق وہ رہنمائی کیا گیا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہاں سے تمید الی الترغیب، الجہاد بھی ہے، ترغیب الی الجہاد بھی ہے، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتی ہی، جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن، نہ تم مرو، الا وانتم مسلمون، اے موحدون، اس حال میں کہ تم موحد ہو، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، مضبوطی سے پکڑ رکھو اللہ کی رسی کو، یہ حبل بمانا قرآن ہے، مضبوطی سے پکڑ رکھو اللہ کی رسی کو، جمیعا، سب مل کر، ولا تفرقوا، اور تفرقہ بازی نہ کرو تم، مختلف نہ ہو، واذکروا نعمت اللہ، یاد کرو تم اللہ کی نعمت کو، علیکم، جو تم پر کی، کون سی نعمت؟ اذ کنتم اعداء، جب تم دشمن تھے، جب تم دشمن تھے ایک دوسرے کے اسلام سے پہلے، فألف بین قلوبکم،
پس جوڑ دیا اللہ نے تمہارے آپس کے مابین دل، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، پس ہو گئے تم اللہ کے احسان کے ساتھ بھائی بھائی بن گئے۔ تو آج بھی اتفاق کا ایک ہی ذریعہ ہے جو اللہ کے قرآن نے بتایا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب لوگ قرآن علی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، مضبوطی سے پکڑ لیں، سب اس قرآن کے اوپر آ جائیں تو سب کا اتفاق آج بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ جنہوں نے تھامی ان کا نمونہ پیش کیا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ اسلام سے پہلے ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے سخت قسم کے، جب اسلام لے آئے تو اللہ نے ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم تھے کنارے پر من النار، آگ سے، آگ کے کنارے پر تھے، یعنی صرف مرنے کی دیر ہی تھی فوراً جہنم میں جاتے تم۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، پس اللہ نے بچا لیا تم کو منہا، اس جہنم سے، بذریعہ اسلام کے، اسلام کے ذریعے سے اللہ نے تم کو بچا لیا۔ آج بھی اگر کوئی قرآن کو چھوڑ کے دوسری طرف جائے گا تو ایسے سمجھے وہ بھی علی شفا حفرۃ من النار ہے، کیونکہ اگر جہنم دے کنارے سے بچنا ہے تو واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ہے، قرآن والی رسی کو پکڑے گا تب جہنم کے کنارے سے بچے گا۔ اگر قرآن والی رسی کو چھوڑ دے گا تو وہ اس کے مرنے کی دیر ہے، ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ کذالک یبین اللہ لکم، اسی طرح بیان کرتا رہتے اللہ تمہارے لیے آیات ہی، اپنی آیتیں، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ ولتکم منکم، اور چاہیے کہ تم میں سے، چاہیے کہ ولتکن، چاہیے کہ ہو منکم، تم میں سے، امتیں، ایک جماعت، یدعون الی الخیر، جو دعوت دے لوگوں کو خیر کی طرف، ویأمرون، اور حکم کرے لوگوں کو بالمعروف، دستور شرع کے موافق اچھے کاموں کا، وینہون عن المنکر، اور منع کرے وہ برے کاموں سے۔ ایک جماعت تم میں سے ہونی چاہیے، سب نہیں، ایک جماعت، کچھ گھر کے کاروبار کرے اور کچھ اللہ کے دین کی پرچار کریں۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو پورے پورے فلاح پانے والے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور یہاں سے زجر ما تخویف اخروی، نہ تم ہو جاؤ مثل ان لوگوں کے تفرقوا، جو جدا جدا ہو گئے، فی توحید اللہ، اللہ کی توحید میں، جنہوں نے اللہ کی توحید میں تفرقہ بازی ڈالے، ان کی طرح نہ ہو جانا۔ واختلفوا، اختلاف کیا انہوں نے ضد کی وجہ سے، من بعد ما جاءہم البینات، جب ان کے پاس آ گئی واضح دلائل، جب واضح دلائل ان کے پاس آ گئے، اس کے بعد انہوں نے آپس میں ضد کی وجہ سے اختلاف ڈالا اور مسئلہ توحید کے اندر اختلاف ڈالنے لگ گئے، تو اس کا ثمرہ کیا نکلا؟ اولئک لہم عذاب عظیم، یہی لوگ ہیں ان کے لیے عذاب ہوگا عظیم، بہت بڑا عذاب ہوگا۔ تو آج بھی اللہ کی توحید کے اوپر پختہ رہنے کے لیے صرف رسی اللہ کے قرآن والی ہے، اس کو تھامیں، اگر اس کو چھوڑ دیا، اللہ کی توحید میں اختلاف ڈال دیا، تو پھر بھی ٹھکانہ جہنم کی آگ ہی ہوگی۔ قرآن بھی موجود ہو، اختلاف کب ڈالا انہوں نے؟ اختلافو، کب ڈالا اختلاف؟ من بعد ما جاءہم البینات، جب ان کے پاس واضح دلائل آ گئے۔ اب قرآن موجود ہو اور پھر لوگ آپس میں اختلاف ڈالیں تو پھر یہ بھی انہی کی طرح گمراہ ہوں گے جیسے پہلے لوگ اختلاف ڈالیں۔ اب مسئلہ پڑ گیا، مردوں کے سننے نہ سننے کا، قرآن موجود ہے، اسے پوچھ لے، اگر قرآن کے نہیں سنتے تو بات ختم۔ مسئلہ پڑ جائے اللہ کے علاوہ جو اوروں کو الہ ماننا جائز ہے یا نہیں جائز، وہ قرآن بتا رہے جائز نہیں۔ آیا اللہ کے نبی علیہ السلام نور تھے یا بشر تھے؟ قرآن نے مسئلہ حل کر دیا، بشر تھے، بات اختلاف ہی ختم۔ اب اختلاف پڑ گیا بھئی کیا جو بندہ شرک کے اوپر مرے جنازہ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ قرآن نے اختلاف مٹا دیا، کہہ دیا کہ مشرک کا جنازہ نہیں ہے۔ اب اختلاف پڑا کہ آیا جی جو شرک کرے اس کے ساتھ رشتہ داری ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ قرآن نے مسئلہ حل کر دیا، اس کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے۔ اب اختلاف پڑا منافق جو ہو، یقین ہو کہ یہ بندہ منافق ہے،
مار جائے اس کا جنازہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، قرآن کہتا ہے منافق کا جنازہ نہیں ہے۔ تو آپ دیکھو جو بھی عقیدے کا مسئلہ ہے وہ اللہ کے قرآن نے بیان کر دیا۔ اختلاف پڑ گیا کہ اللہ کے رسول عالم الغیب تھے یا نہیں تھے، قرآن نے واضح بیان کر دیا اللہ کے رسول کی زبان سے، لا عالم الغیب، میں غیب نہیں جانتا۔ مسئلہ حل ہو گیا۔ اختلاف پڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر تھے یا نہیں تھے، اللہ نے مسئلہ حل کروا دیا کہ ہر جگہ پیغمبر میرے حاضر ناظر نہیں تھے۔ مسئلہ قرآن نے وہ صاف اعلان میں بیان کر دیا۔ اختلاف مختار کل، اللہ نے کسی کو اختیار دیا ہے اپنے سوا یا نہیں دیا، قرآن نے مسئلہ حل کر دیا کہ اللہ نے کسی کو اپنا اختیار کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا، کسی کو نیب نہیں بنایا۔ جو بھی اعتقاد کے مسائل ہیں قرآن نے وہ صاف بیان کر دیے۔ اب قرآن موجود ہو اور پھر اعتقادی مسائل میں اختلاف ڈالنا، یہ سراپا گمراہی ہے، یہ سراپا گمراہی ہے۔ صرف وہی کامیاب ہوں گے جن کے پاس اللہ کا قرآن ہوگا۔ جو قرآن کی موجودگی میں اوروں کی طرف چلے جائیں گے وہ سراسر گمراہی اور تباہ اور برباد ہو جائیں گے۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن بہت سارے چہرے سیاہ ہوں گے، جس دن بہت سارے چہرے سفید ہوں گے، تبیض وجوہ، جس دن بہت سارے چہرے سفید ہوں گے، وتسود وجوہ، اور بہت سارے چہرے سیاہ ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، بہرحال وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، اکفرتم بعد ایمانکم، کہا جائے گا ان کے لیے، اس سے پہلے لفظ محذوف ہے، یقال لہم، یہ تذلیل مجرمین، کہا جائے گا کافروں کو، اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے ایمان کے بعد کفر کیا تھا، اور ایمان کے بعد تم نے کفر کیا تھا، تو فذوقوا، پس چکھو، پھر فذوقوا العذاب، چکھو عذاب، بما کنتم تکفرون، مسبب اس کے جو تم کفر کرتے رہے۔ ذوقوا عذاب، عذاب چکھو، تو یہ عذاب جو ہے عذاب ظلم نہیں ہے بلکہ یہ تمہارے کفر کا نتیجہ ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ، بہرحال وہ لوگ، یہ بشارت اخروی، وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ سفید ہوں گے، ابیضت وجوہہم، سیاہ سفید ہوں گے وجوہہم، چہرے ان کے، ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، یعنی جنت میں ہوں گے۔ اللہ نے رحمت کیوں کہا بہشت کو؟ اس لیے اللہ نے رحمت کہا کہ جو بھی جنت میں جائے گا وہ اللہ کی رحمت سے جائے گا۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا، یہ اللہ کی آیتیں ہم پڑھتے ہیں اس کو، علیک، تجھ پر میرا پیغمبر، بالحق کے، حق کے ساتھ، یعنی حکمت کے موافق۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اللہ نہیں ہے اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا۔ یہ سوال ہے کہ یار اتنے بندوں کو جو اللہ جہنم میں ڈال دے گا، جزا سزا دے گا، یہ ظلم نہیں؟ اللہ نے کہا میں اپنے بندوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا، کوئی ظلم نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ زمین میں، وَإِلَى اللَّهِ ترجع الامور، اسی کی طرف تمام کاموں کا لوٹنا ہے۔ کنتم خیر امتٍ، یہ اشاعت ہے توحید کی۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، یہ دلیل توحید عقلی ہے پانچویں، اور تشجیع علی القتال، قتال کے اوپر ابھارا جا رہا ہے، ابھارا جا رہا ہے قتال کے اوپر کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ کنتم، اشاعت توحید کی خاطر، توحید کے پھیلاؤ کی خاطر اور شرک کو مٹانے کی خاطر تم میں سے ایک، جب تم بہتر ہو امت۔ کنتم، تم خیر امت، بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو پیدا کیا گیا لوگوں کے نفع کے لیے، اخرجت نکالے گئے للناس سے، لوگوں کے لیے، یعنی پیدا کیے گئے ہو لوگوں کے نفع کے لیے۔ تأمرون بالمعروف، حکم کرو تم ساتھ اچھائی کا، وتنہون عن المنکر، اور منع کرتے رہو برائی سے، وتؤمنون باللہ، ایمان رکھو اللہ کے ساتھ، یہ ایمان کامل ہے۔ اے نبی علیہ السلام کی امت کو خطاب ہے کہ اے میرے پیغمبر کی امت، پیدا کیے گئے لوگوں کے نفع کے لیے تم لوگوں کو اچھائی کا حکم کرو، توحید کا، اور برائی سے ان کو منع کرو، شرک کفر بدعات سے، اللہ کے ساتھ ایمان رکھو۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اگر ایمان لے آئے، یہ ترغیب ہے توحید، ترغیب الی توحید برائے اہل کتاب،
یہ ترغیب دی جا رہی ہے توحید کی اہل کتاب کو، یہودیوں اور نصرانیوں کو۔ لو آمن اہل الکتاب، اگر ایمان لے اہل کتاب، لکان خیر اللہم، ہوتا بہتر ان کے لیے، منہم المؤمنون، بعض ان میں سے مومن ہیں، و اکثرہم الفاسقون، اکثر ان میں سے حد سے نکلنے والے لوگ ہیں۔ تو دیکھو اللہ نے تقسیم کیا، اہل کتاب تم ایمان لے آتے تو لکان خیر اللہم، تم سب کے لیے کیا ہوتا؟ بہتر ہوتا۔ اگر ایمان لے آئے اہل الکتاب، اہل کتاب تمہاری طرح مسلمان ہو تو لکان خیر اللہم، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، بہتر ہوتا واسطے ان کے۔ کیوں؟ منہم المؤمنون، بعض ان میں سے مومن ہیں، و اکثرہم الفاسقون، اور اکثر ان سے حد سے آگے نکل گئے ہیں۔ ہم الفاسقون، فسق کرنے والے ہیں، نافرمان ہیں، حد سے آگے نکلنے والے ہیں۔ تو اب دیکھو ان میں سے منہم المؤمن، بعض مومن ہیں، تو جن کی ذبیحہ حلال کہا گیا ہے وہ وہی تھے جن میں سے بعض مومن تھے، لیکن ہماری شریعت کے تحت وہ کافر ہی رہے، اپنی شریعت کے تحت وہ مومن تھے۔ لن یضرکم، ہرگز نہیں نقصان، یہ ترغیب للجہاد، نہیں نقصان دے سکتے وہ تم کو، الا اذن، مگر صرف زبان تراشی، تکلیف، صرف تکلیف ہی۔ پہلے تو وہ تکلیف نہیں دے سکتے آپ کو، کسی قسم کا آپ کو نقصان یہ نہیں پہنچا سکتے یہودی۔ لن یضرکم الا اذن، نہیں نقصان پہنچا سکیں گے وہ تم کو، اگر زیادہ کریں بھی سے نا، زیادہ سے زیادہ تو اتنا کر لیں گے کہ اپنی زبان سے تمہارے اوپر تان تشنیع کر لیں گے، تکلیف دیں گے زبان سے، الا اذن، مگر تکلیف، اس سے زیادہ ان کی ہمت نہیں ہے۔ صاحب قرطبی معنی کرتا ہے اذن بمانا تان کریں گے تو پر، صرف تان و تشنیع کے علاوہ اور تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اگر وہ لڑیں بھی صحیح تم سے، تَيُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، وہ پھر جائیں گے اپنے پشتیں دے کر، پشتیں دے کر پھر جائیں گے، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر وہ مدد بھی نہیں کریں گے، نہیں کیے جائیں گے۔ ضُرِبَتْ، جو منہ پھیر کر چلا گیا، ضُرِبَتْ، مار دیا گیا ان کے، مار دی گئی ان کے اوپر، ذلت و ذلت، بے قدری، اینما ثقفوا، جہاں بھی ان کو پایا جائے، الا بحبل من اللہ، مگر دست برازی اللہ کی طرف سے، حبل من اللہ، اور دست برازی من الناس، لوگوں سے، ذمی ہو یا کسی مصلحت کی بنا پر ان کو بچایا جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ جہاں بھی تمہیں یہ ملے قتل کر دو ان کو۔ وباؤ بغضب من اللہ، لوٹے وہ ساتھ غضب کے اللہ کی طرف سے، جہاں کہیں بھی ہوں گے وہ، ان کے اوپر ذلت ہوگی، خدا کی عذاب ہوگا، لوٹے وہ ساتھ غضب کے اللہ کی طرف سے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، مار دی گئی ان کے اوپر محتاجی، پستی، ذالک، یہ کیوں ان کو ذلیل کیا گیا؟ اللہ کا عذاب کیوں ہے، خدا کا غضب کیوں ہے؟ جہاں بھی موجود ہو اللہ کی لعنت ہوگی ان پر، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تھا۔ ذالک، یہ سب کچھ اس لیے ہوا، یہ مسکنہ، ذلت، غضب، یہ کیوں آیا ان کے اوپر؟ اس لیے کہ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، بے شک وہ تھے انکار کرتے اللہ کی آیات کا، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ، اور قتل کرتے انبیاء کو، بغیر حق کے، ناحق طور پر۔ میں بار بار سمجھا چکا ہوں ناحق طور پر کیوں، وہ بھی سمجھتے تھے کہ انبیاء کا قتل کرنا بہت گناہ ہے، پھر بھی وہ قتل کرتے، اس لیے ناحق طور پر کہا گیا۔ ذالک، یہ کیوں قتل، کفر کیا اور قتل کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ چلو مان گئے ہم کہ غضب، ذلت، اور ان کے اوپر یہ خدا کے عذاب، رسوائی جو آئی ہے، یہ تو پتہ چل گیا کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور انبیاء کو قتل کیا ہے ناحق طور پر، لیکن بات یہ کام دو کیوں کرتے تھے؟ کیوں یہ دو کام کرتے؟ اس لیے کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ ذالک، اس لیے یہ سب کچھ اس لیے ہوا، بما عصوا، بسبب ان کی نافرمانی کے، وکانوا یعتدون، تھے وہ حد سے تجاوز کرنے والے۔ لیسوا سواء، نہیں تھے وہ سب برابر، اہل کتاب سب برابر نہیں ہے، لیسوا سواء، نہیں ہے سب برابر، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، اہل کتاب میں سے۔ کیوں؟ پیچھے گزر چکے ہیں کہ ان میں سے ایک جماعت جو ہے، منہم المؤمنون، مومن ہے،
اکثر فاسق ہیں۔ اب یہ تفسیر ہے ان میں سے مومن لوگوں کی، سب برابر اہل کتاب نہیں ہے، یہی تو ہم کہتے ہیں کہ اہل کتاب سب برابر نہیں ہیں، تو ان میں سے ایک ہی طبقہ تھا جو اپنی شریعت کے اوپر چلا آ رہا تھا، صرف ہماری شریعت کے تھا، تب بھی وہ کافر کے کافر ہی تھے۔ لیسو سوان، نہیں تھے سب برابر اہل کتاب یہود و نصارہ، من اہل الکتاب، اہل کتاب سے سب برابر نہیں تھے۔ امتن قائمتن، ایک امت تھی، ایک جماعت تھی جو قائمتن قائم تھی، اعتقادن بھی عملاً بھی قائم تھی دین حق کے اوپر۔ یتلون آیات اللہ، پڑھتے ہیں وہ اللہ کی آیات، آنا اللیل، رات کے وقت، وہم یسجدون، اور وہ سجدے کرتے رہتے ہیں۔ یہ وہ تھے، یہ وہ جماعت ہے جو مسلمان ہو کر آ گئی تھی، اور پھر ان کے لسٹ مسلمانگی کے لسٹ میں رہی، مسلمان ہی کہلاتے تھے، نہ کہ اہل کتاب کہلواتے تھے۔ پھر ہم یسجدون، وہ سجدہ کرتے ہیں۔ پہلی صفت ان کی اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور رات کو وہ سجدے کرتے رہتے ہیں، اور تیسری صفت یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، آخرت کے دن پر۔ وَيَأْمُرُونَ، اور چوتھی صفت ان کی وہ حکم کرتے ہیں بالمعروف، اچھائی کا، وَيَنْهَوْنَ، پانچویں صفت منع کرتے ہیں انل منکر، برے کاموں سے۔ چھٹی صفت ان کی ہے یسارعون فی الخیرات، وہ جلدی کرتے ہیں بھلائی کے کاموں میں۔ اولئک، یہ ثمرہ ہے، اولئک یہی لوگ، من الصالحین، نیک کاروں میں سے۔ اولئک یہی لوگ، من الصالحین، نیک کاروں میں سے۔ من یفعل من خیر، جو کوئی کرے بھلائی سے، فلن یکفروا، جو کوئی بھلائی کا کام کرے گا تو فلن یکفروا، اس کے بھلائی کی نہ قدری نہیں کی جائے گی۔ واللہ علیم بالمتقین، اللہ جاننے والا ہے پرہیزگار لوگوں کو۔ ان الذین کفروا، یہاں سے تخفیف ہے، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، لن تغنی عنہم اموالہم، ہرگز نہیں کام آئیں گے ان سے ان کے مال، ولا اولادہم، نہ ان کی اولادیں، من اللہ ہے، اے من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے، شیئن کچھ بھی۔ ثمرہ اخرویہ، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ساتھی ہوں گے آگ کے، ہوں فیہا خالدون، اور اس میں رہنے والے ہمیشہ ہوں گے۔ مثل ما ينفقون فی هذه الآیات، مثال جو خرچ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں، کمثل ریح، مثال جو لوگ خرچ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں، برباد یعنی ان کے مال اور برباد کے ضائع ہونے کی مثال، جو خرچ کرتے ہیں دنیا کی زندگی کے اندر۔ یہ جو یہودی تھے نا، یہود اپنے علماء کے اوپر خرچ کرتے رہتے تھے، جو ان کے مقتدی مرید تھے، جو بڑے بڑے علماء یہود کے تھے، ان کے اوپر بڑے مال خرچ کرتے تھے، بڑی ان کی قدر و عزت کرتے، تاکہ یہ مدرسے میں بیٹھے رہیں، درس و تدریس کرتے رہیں، یہ دین کا کام کرتے رہیں، بڑی ان کی خدمتیں ہوتی رہتی تھی۔ اللہ نے کہا کہ ان کی مثال جو وہ خرچ کرتے رہے نا علماء کے اوپر، اپنا مال ان کو کھلاتے رہے، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ہوا ہو اور سخت ٹھنڈی ہو، اور آ کے پہنچے ظالم قوم کی کھیتی کو، تو وہ ٹھنڈ، سخت سردی جس کو برف باری کہتے ہیں، وہ پہنچے تو کھیتی برباد ہو جائے گی۔ تو یہ جو خرچ کرتے رہے ہیں مولویوں تے پیروں کے اوپر مال، تو ان کے برباد ہونے کی ایسی خرچ ہے۔ یہ تو سمجھتے رہے نا بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، تو ظاہراً تو نظرتا ہے برف باری ہے، ٹھنڈی چیز ہے، بڑی اچھی چیز ہے، وہ ظاہراً سمجھتے تھے علماء پر خرچ کر رہے ہیں، بڑے ثواب کے مستحق ہوں گے ہم، لیکن اللہ کہتا ہے ان کی ہر چیز برباد ہو گئی۔ تو ان کا خرچ کیتا ایسے ہوا جیسے برف باری ہو کھیتی کے اوپر، تو سب کھیتی برباد ہو جاتی ہے، ان کے اوپر مال خرچ کیتا ہوئے بھی سب مال برباد ہو گیا۔ مثل، کیفیت ہے یہ، مثال ما ينفقون، اس چیز کی جو خرچ کرتے ہیں ان کے برباد ضائع ہونے کی مثال ہے، فی هذه الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں، کمثل ریح، مثال ہوا کے، فیہا، اس ہوا میں، سر، سخت سردی ہو، اصابت حرث قوم، پہنچے قوم کی کھیتی کو، قوم بھی ایسی ظالموں
جنہوں نے ظلم کیا یعنی شرک اور کفر کیا، انفسہم اپنی جانوں پر، فَأَحْرَقَتْهُ پس وہ اس کو جلا کے رکھ دیتی ہے، ہلاک کر کے رکھ دیتی ہے۔ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ نہیں ظلم کیا ان کو اللہ نے، وَلَٰكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے شرک و کفر کر کے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم نہ تم پکڑو رازدار، نہ پکڑو تم رازدار اپنوں کے سوا، لا یلونکم خبالا اور نہیں کمی کریں گے وہ تمہارے اندر فساد کرنے کی۔ اے جو دین کے دشمن ہیں نا، ان کو اپنے رازدار نہ بناؤ، اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہیں خراب کرنے میں کمی نہیں چھوڑیں گے۔ ودو پسند کرتے ہیں وہ، ما انتم ہمیشہ تم مشقت میں پڑے رہو، دینی دنیاوی ہر قسم کی مشقت میں رہو۔ قد بدت البغضاء کبھی تحقیق ظاہر ہو جاتی ہے بغاوت ان کے منہوں سے بھی، بے اختیار کبھی کبھی باتیں کرتے کرتے ان کے منہ سے تمہارے خلاف بغاوت ظاہر ہو جاتی ہے، من افواہم ان کے منہ سے بات چیت کرتے وقت، وما تخفی صدورہم جو کچھ ان کے دلوں میں چھپی ہوئے ہے نا، اکبر وہ تو بہت بڑا غضب ہے۔ تو جو دین کے دشمن ہیں وہ تمہارے کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے، ان کو اپنا دلی دوست نہ سمجھو، نہ اپنا رازدار بتاؤ۔ جب آپ ان کے ساتھ گفتگو کریں گے تو جو دین کے دشمن ہیں کبھی نہ کبھی اندر کا بیر نکال ضرور دیں گے، جان بوجھ کر بھی نہیں نکالیں گے بلکہ بات بات کے اندر وہ نکل آئے گا۔ جو دل میں چھپا ہے وہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ تحقیق بیان کیا ہم نے تمہارے لیے آیتیں، نشانیاں یہ دعوت کی، ان کو تم تعقلون اگر تمہارے اندر عقل ہے تو آپ یہ سن کے سمجھ جاؤ۔ ہا انتم اولائی تحبونہم یہ اللہ تیرا بھی اے تم تو ان سے محبت کرتے ہو، محبت کا برتاؤ کرتے ہو، ولا یحبونکم لیکن وہ جو تم سے محبت نہیں کرتے، وتؤمنون بالکتاب کلہ تم تو تمام السماوی کتابوں کے اوپر ایمان رکھتے ہو، وَإِذَا لَقُوكُمْ جب وہ ملتے ہیں نا تم کو، قالوا کہتے ہیں آمنا ہم تو تمہارے خیر خواہ ہیں، ہم ایمان لے آئے جی، ہم ایمان لے آئے، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا جب وہ جدا ہوتے ہیں نا تم سے، عَزُّوا عَلَيْكُمْ أَنَامِلَ کاٹتے ہیں تم پر پورے، من الغیظ غصے سے، انگلیاں اپنے منہ میں ڈالتے موید ہاتھ چڑھے جو میں اس کی گردن مروڑ، غصے ہوتے ہیں تمہارے اوپر، اتنے ان کے اندر ہبڑاس ہے تمہارے خلاف۔ کل آپ فرما دیں موتو بغیظکم مر جاؤ، موزیو اپنے غصے میں مر جاؤ، مر جاؤ، موتو مر جاؤ تم بغیظکم اپنے غصے میں مر جاؤ، نامرادو غصے کے اندر مر جاؤ تم، ان اللہ بے شک اللہ علیم بذات صدور اللہ جاننے والا ہے سینوں کے رازوں کو بھی، اللہ سینوں کے رازوں کو جانتا ہے، اس لیے اللہ نے بتا دیا کہ جو تمہارے دین کے دشمن ہیں وہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں اور پشت پیچھے تمہارے اوپر غصے انگلیاں کاٹتے ہیں، لیکن جب زہران آتے تو آمنا ہم ایمان لے، ہم مسلمان ہیں۔ یہ بھی یہودی تھے نا جو نام کے اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے، یہی حالت منافقوں کی تھی۔ ان تمسسکم حسنۃ اور دوسری بات ان کی حسد کی یہ علت ہے، چھٹی علت، تم ان کو دوست رازدار نہ بناؤ، چھٹی علت یہ ہے کہ ان کے اندر اتنا حسد ہے، اتنا اگر پہنچے نا تم کو کوئی حسنۃ اچھائی پہنچ جائے، تسوہم ان کو بری لگتی ہے، وَإِن تُصِبْكُمْ اور اگر پہنچ جائے نا تمہیں کوئی سیئۃ برائی، یفرحوا بہا بڑے خوش ہوتے ہیں، نامراد بغلے مارتے ہیں، شکر ہے مسلمانوں کو تکلیف آئی، ان کے اوپر یہ عذاب آیا، بیماری آئی، وہ ناچتے ہیں، ٹاپتے ہیں، جمپ لگاتے ہیں، یفرحوا بہا خوش ہوتے ہیں اس کے ساتھ بڑے جوش کے۔ ان تصبروا او مسلمانوں، ان تصبروا اگر تم صبر کرو گے، ان تصبروا اگر تم صبر کرو گے، وتتقوا اور تقوی اختیار کرو گے، لا یضرکم کیدہم نہیں نقصان پہنچا سکتی تمہیں، کیدہم ان کی بری تدبیریں، شیئا ایک ذرا برابر۔ پھر یہ جو اتنے ہمارے ساتھ زہرن مسلمان اوپر اور اندر اتنی بغاوت، ہم کو غیب جانتے تو ہے نہیں، پھر تو یہ ہمیں بڑا نقصان دے سکتے ہیں، یہ تو ہماری آستین میں سانپ آ کے چھپ چکے ہیں، جیسے قمیض کے اندر سانپ آ جائے یا سلوار کے اندر سانپ چھپ جائے، کیا پتہ اس موزی کا کہ کسی جگہ کے اوپر بھی وڈ دے، جمپ
کسی جگہ پر بھی ڈانگ مار دے تو یہ تو ہماری استینوں میں سانپ چھپ چکے ہیں۔ اب کیسے ہمیں، یہ تو اسلام کا لیبل لا کے جو اندر آ گئے۔ اب جو ایک آدمی کہ میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، الحمدللہ آج مجھے روزہ ہے، میں تہجد پڑھتا ہوں، میں نمازیں پڑھتا ہوں، 20 تراویح پڑھتا ہوں، امام صاحب کے پیچھے خود پڑھاتا ہوں، اتنا سبحان اللہ، اتنا نیک صالح، یہ تو پکا مومن ہے۔ لیکن ہمیں اندر کا کیا معلوم کہ یہ اندر سے ہے یا باہر سے، یہ تو اب سانپ بن چکے۔ اب ہم کیا کریں؟ اللہ نے 2 گر بتا دی، 2 کام تم اختیار کر لو۔ ایک صبر کرو، تم صبر کرو۔ دوسرا تقوی اختیار کرو، صبر کرتے رہو، تقوی اختیار کرو، کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لا یضرکم کیدہم شیئا، نہیں نقصان دے سکتے وہ تم کو، ان کی تدبیریں شیئا ایک ذرا برابر۔ شیئا یہی ہوتا ہے جب دھوپ نکل رہی ہو نا مشرق سے، دروازہ بند کر دو، دروازوں کو سے جو چھوٹے چھوٹے دھوپ ذرے نظر آتے ہیں دھوپ کی وجہ سے، جس کو جراثیم کہتے ہیں، تو یہ آپ کو جراثیم جتنا بھی نقصان نہیں دے سکتے جب تمہارے اندر 2 پہاڑ موجود ہوئے، ایک صبر والا، دوسرا تقوی والا۔ آج تو تقوی مسلمانوں کا زیادہ ہے نا، ایک دوسرے کے ساتھ ملنا بھی نہیں ہے، نہیں تو مر جاؤ گے۔ وہ کہتے ہیں ہاں جی لا یسرکم، اللہ کہتا ہے ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، لا یضرکم کیدہم شیئا، وہ تمہیں ذرا بھی نقصان نہیں دے سکتے، کیونکہ شیئا نکرہ ہے اور مادتاً بھی عام ہے بھی نکرہ۔ تیسری تاتا نفی داخل ہے، جب نکرہ ہو مادتاً عام ہو، تاتا نفی داخل ہو، عموم در عموم، ایک بال بھی تمہارا ٹیڑھا نہیں کر سکتے اگر یہ 2 ہتھیار تم نے قائم رکھے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، بما یعملون، جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں، محیط احاطہ کرتے ہیں، یعنی جو بھی وہ حرکات کرتے ہیں یا منصوبے بناتے ہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہیں ان کے منصوبے، اللہ نے تو ان کے منصوبوں کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ نقصان تو وہ پہنچاتا ہے جس کے منصوبوں کا علم نہ ہو، اللہ کو تو ان کے ہر منصوبے کا علم ہے، اس لیے وہ تمہیں نقصان نہیں دے سکتے، اللہ ان کے منصوبوں کو ضائع کر دے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، بما یعملون، جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں، محیطون، احاطہ کرنے والے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، جب غدوتا، یہ قصہ احد کا ہے اور نصف شوال کو ہوا تھا سن 3 ہجری میں۔ احد کا واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ اب ان سے جہاد کیسا کیا جائے، اب کیسے ان سے جہاد کیا جائے، تو کیونکہ مشرک بھی تیاری میں تھے، کیونکہ بدر میں ان کو بڑا نقصان ہوا تھا، 70 سردار مارے گئے تھے، 70 قید ہوئے تھے، تو یہ احد کے لیے تیار کیے، تو عبداللہ بن ابی بھی تھا، انہوں نے کہا، عبداللہ بن ابی نے مشورہ دیا اور کچھ اور نے بھی مشورہ دیا تھا، عبداللہ بن ابی نے بھی دیا تھا کہ اس مدینے کے اندر رہ کر لڑا جائے۔ باقی صحابہ جو بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے وہ کہتے یا رسول اللہ میدان میں لڑنا چاہیے، طے ہو گیا میدان کے اندر۔ جب یہ نکلے تو عبداللہ بن ابی نے کیا کی، اپنی جماعت رستے سے پھر واپس لے آئے تھے، وہ آگے آئے گا اس جگہ کا تذکرہ، یہ صرف اللہ نمونہ پیش کر رہا ہے کہ ذرا دیکھو۔ اور اس کا تبصرہ جب عبداللہ بن 1000 کی نفری تھی مسلمانوں کی، صبح یہ نکلے احد کے مقام کی طرف، جب رستے پر تھے عبداللہ بن ابی کے ساتھ 300 بندہ تھا، وہ واپس ہٹ آیا، اس نے کہا میں نہیں آتا۔ کیوں بھائی تو کیوں نہیں آتا، کیا تکلیف ہے آپ کو؟ تکلیف یہ ہے آپ نے لڑکوں کا مشورہ لے لیا، میں مشورہ میرا نہیں لیا، بزرگ بندہ تھا، اتنا تجربہ ہو گیا تھا، سفید داڑھی تھی، یہ کوئی شیطان سے گھاٹ تو نہیں تھا نا نامراد، اتنی میری داڑھی، میں نے اتنا مشورہ دیا بھائی مدینے کی گلیوں میں یہاں رہ کر لڑا جائے، آپ نے لڑکوں کا مشورہ لے لیا، میرا نہیں لیا، ہم واپس جا رہے ہیں۔ 1000 کی نفری تھی صحابہ کی، 300 آدمی لے کے یہ واپس ہٹایا تھا احد کے میدان سے۔ 2 پیچھے اور جماعتیں تھیں انصار سے، کچھ بنو خزرج کے تھے، ان میں سے ایک جماعت تھی طبقہ، اور کچھ دوسرے تھے، ان کے بھی پاؤں پھنسلنے لگ گئے کہ ہم بھی واپس جاتے ہیں، اب 700 کی نفری ہم کیا کریں گے، وہاں 3000 کے لشکر اتنے مشرک ہیں، ہمارا وہاں کیا بنے گا۔ لیکن اللہ نے ان کو استقامت دی، وہ 7 نبی علیہ السلام کے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں صفیں تیار کی تھی، اور ایک گھاٹی کے اوپر ایک وفد بنا کے حضرت جبیر کے ماتات
وہ وفد بنا کے ان کے ماتات بٹھائے کہ آپ نے اس گھاٹی سے نہیں اترنا، باقی ہم نیچے ہی لڑتے رہیں گے۔ تو اس وقت یہ واقعہ تو بہت لمبا ہے، اس وقت وہ کافر جلدی آ گئے تھے، انہوں نے جو جگہ اچھی تھی وہ مال لی تھی، پھر اللہ نے بارش دے دی تھی۔ مسلمانوں کی جگہ ریت والی تھی، یہ دوڑنے کی تھی نہیں، پہلے تو بارش نہیں تھی، جب بارش دی تو ان کی جگہ پکی تھی، وہ چیک بن گئی، ان کی جگہ صحیح رہ گئی۔ پھر اس جگہ عود کے میدان میں عورتیں آئی ہوئی تھیں، کافر ساتھ مشرک عورتیں لے آئے تھے۔ یہ نا مراد ہے نا بے ایمان، دین کے خلاف لڑنا ہو تو اس کی غیرت تو ہوتی نہیں، لڑکی دینا پڑے تب بھی اپنی بیٹی بھی دے دیتا ہے، لیکن کہتا ہے بابے کی توہین نہ ہو۔ وہ عورتیں بھی ساتھ لے تھے اور پورے ڈھول ان کے پاس تھے، گانے گا رہی تھی اور مرثیے کہہ رہی تھی اپنے مردوں کے بارے میں جو میدان بدر میں ان کے قتل ہوئے تھے، اور یہ اپنے مردوں کو غیرت دلا رہے تھے کہ غیرت کرو، ہمارے بندوں کو انہوں نے مارا تھا، اس وقت تم نے کچھ نہیں کر سکے تو اب ضرور بدلہ کرنا ہے۔ اب بڑی ٹھاڑ تھی، مسلمانوں کو رگڑ دیا جائے گا، پیس دیا جائے گا، اتنا لشکر ہے مشرکین کا، عورتیں بچے سمیت، عورتیں ساتھ تھی، ان کو جذبہ دے رہی تھی۔ جب یہ آئے لڑائی شروع ہوئی، اللہ نے امداد کی، مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی، مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ بعد میں جب فتح حاصل ہوئی، جو گھاٹی کے اوپر صحابہ بیٹھے تھے ان کو اللہ کے رسول نے کہا ہم جیت جائیں یا شکست ہو جائے، آپ نے گھاٹی سے نہیں اترنا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی ہے، اب وہ صحابہ کے مابین اجتہادی آپس میں یہ غلطی ہوئی کہ کچھ صحابہ کہتے تھے اللہ کے رسول نے اس لیے کہا تاکہ تم بیٹھے رہو، اب تو ہمیں فتح ہو گیا، شکست تو نہیں ہوئی، اب الحمدللہ ہم جائیں، وہ مسلمان تھکے ہوئے ان کے ساتھ مال غنیمت جمع کراتے ہیں۔ دوسرے کہتے تھے نہیں، اللہ کے رسول نے کہا یہاں بیٹھے رہنا ہے، آپ نے جانا نہیں، تو یہ ان کی اجتہادی غلطی کی وجہ سے شکست بعد میں بدل گئی تھی۔ جب وہاں سے صحابہ اتر کے تھوڑے سے پیچھے رہ گئے، اس وقت خالد بن ولید، حضرت خالد اس وقت رضی اللہ عنہ کا مصداق نہیں بنے تھے، اس نے 250 گھوڑے شاہ سوار لشکر کا دیکھا نا، مسلمان اتر آئے ہیں، پہلے تو دوڑ گئے، پھر یہ چھپ کر گھاٹی سے آئے، جو تیر انداز مسلمان اوپر بیٹھے تھے ان کو بھی شہید کر دیا، پیچھے سے آئے گھاٹی کے اندر سے داخل ہوئے، وہاں مسلمانوں پر حملہ کیا، پھر لڑائی ہو گئی، اور اس وقت پھر مسلمان تتر بتر ہو گئے۔ اس وقت ایک کافر تھا، نبی علیہ السلام کی طرف دوڑا شہید کرنے کے لیے، لیکن مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ آگے ہوئے، اس کو قتل کر دیا تھا۔ پھر اس نے سمجھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا ہے، اس نے آواز لگائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے۔ ادھر سے شیطان چیخ اٹھا کہ اللہ کے رسول قتل کر دیے گئے، صحابہ کے وہاں سے پیر اکھڑ گئے، تتر بتر ہو گئے، اور منافق کہنے لگے، آوازیں نکالی منافقوں نے کہ جو اب کیا کرنا ہے، آپ سب کا مذہب کے اوپر واپس ہٹ جاتے ہیں۔ کمزور ایمان والوں کو ورغلانے لگے۔ کچھ مسلمانوں نے کہا کہ اب ہم مریں گے یا جئیں گے، جب ہمارا رسول نہیں رہا تو ہم آج بازی ہوگی، یا مر جائیں گے یا ہم فتح لیں گے، ہم اب لڑتے ہی رہیں گے۔ کچھ نے کہا رسول نہیں رہا تو پھر کیا بات ہوئی، ہم رسول کی خاطر تو نہیں، ہم تو اللہ کے دین کی خاطر لڑ رہے تھے، لہٰذا لڑو ہی تھے۔ پھر پور لڑے، اس وقت اللہ کے رسول کو دھکا لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم داند مبارک شہید ہوا تھا، اور اس وقت زخم بھی سر کے اندر لگا تھا، اور اللہ کے رسول وہ آگے آ رہا ہے لیس لک من الامر شیء، کہ اللہ کے رسول کہہ رہے تھے کہ اللہ ایسی امت کو کیسے ہدایت دے جو اپنے پیغمبر کا بھی حیا نہیں کرتی، جنہوں نے پیغمبر کا بھی سر پاڑ دیا۔ اس وقت اللہ نے کہا لیس لک من الامر شیء، میرا پیغمبر آپ کا اختیار نہیں ہے، آپ کا اس میں اختیار نہیں ہے، لہٰذا آپ ایسی باتیں نہ کہیں۔ یہ وہ واقعہ آ رہا ہے۔ پر ہم آگے عود والا بھی آ جائے گا، اللہ نے نمونے پیش کرا۔ یہ نمونے کیوں پیش کروا رہا ہے اللہ؟ نمونہ پیش اس بات کے اوپر کرا رہا ہے کہ میں نے تمہیں کہا ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو میں کبھی تمہیں شکست نہیں آئے گی۔ او بدر کے مقام میں تم 313 تھے، وہ 1000 کے لشکر تھے، لیکن تمہارے ساز و سامان 2 گھوڑے تھے اور تھوڑے سے اونٹ تھے اور چند تلواریں تھیں، ان کے اتنے شاہ سوار تھے، لیکن میں نے فتح نہیں دی تھی، 1000 کا لشکر بھیج کے تمہاری امداد کی تھی۔ اور وہاں سے مشہور ہوا بدر میں کہ ان مشرکین کی امداد کی جائے گی، اور لوگ آ رہے ہیں اور امداد لے کر آئے، 3000 کا لشکر آ رہا ہے، مسلمانوں کو پیس دیں گے۔ اللہ نے فرمایا پریشان نہ ہو، وہ 3000 کا لشکر ادھر سے ہے تو میں لشکر اوپر سے بھیج دوں گا۔ پھر آواز اکھڑی
کہ بدر کے مقام میں کہ 5000 کا لشکر آ رہا ہے، مشرکین کی امداد کے لیے ادھر ادھر کے علاقے کے لوگ آ رہے ہیں، 5000 کا لشکر۔ اللہ نے تسلی دی، میرا پیغمبر پریشان نہ، وہ 5000 کا میں 5000 ملائکہ بھیج دوں گا، امداد ضرور کروں گا۔ یہ سب نمونے کیا ہیں؟ ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو مجھے ملائکہ بھی گھلنے پڑیں گے، اوپر سے بھیجنے پڑیں گے، میں ملائکہ بھی بھیج دوں گا، لیکن امداد ضرور کروں گا تمہاری۔ شکست لے بشرطے ایمان کے جو قواعد ہیں وہ پورے اوپر آنے ہیں، تم نے ایمان کے اوپر پختہ رہنا ہے۔ تو پھر 1000 کے ساتھ تو امداد ہوئی بدر میں، لیکن 3000 5000 کا جو آوازہ اٹھ رہا تھا وہ نہیں آئے تھے، تو اللہ نے 3000 5000 کا لشکر ملائکہ کا بھی نہیں بھیجا تھا۔ فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ، جب آپ نے صبح کی، من آلِکَ، اپنی آل سے، تو بَوِّئُ الْمُؤْمِنِینَ، تو بٹھا رہا تھا مومنوں کو، مقاعد للقتال، لڑائی والے جگہوں پر، واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا جاننے والا۔ اذ ہمت طائفتان، جب ارادہ کیا دو طائفوں نے، منکم، تم میں سے، ان تفشلا، کہ وہ ہمت ہار دیں، پھسل جائیں، واللہ ولیہما، اللہ دوست رہا ان دونوں کا، یعنی دونوں کی ہمت کو پختہ کر دیا۔ وعلی اللہ، اللہ پر فلیتوکل المؤمنون، چاہیے کہ مومن بھروسہ رکھے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، یہ نصرت کا بیان آ گیا، تحقیق امداد کی تمہاری اللہ نے بدر کے مقام میں۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، حالانکہ تم کمزور تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، بس اللہ سے ڈرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو اس کی نعمت کا۔ اذ تقول للمؤمنین، جب میرا پیغمبر تو مومنوں سے کہہ رہا تھا، الن یکفیکم، آیا کافی نہیں ہے تم کو، ان یمدکم ربکم، کہ امداد کرے تمہارا رب تمہاری بثلاثۃ آلاف، 3000 ملائکہ، من الملائکۃ، ملائکہ سے، منزلین، نشان زدے ہوئے آسمان سے جو آئیں گے۔ بلا، کیوں نہیں کافی ہے، ان تصبروا، اگر تم صبر کرو گے، شرطے، وتتقوا، اور پرہیزگاری اختیار کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، یعنی اطاعت کے خلاف نہیں کرو گے، اطاعت کے خلاف نہیں کرو گے، تو یاتوکم، آئیں گے تمہارے پاس، من فورہم، اپنے جوش سے، اسی وقت، ہاذا، یہ یمددکم، یہ مدد ہوگی تمہارے ربکم، تمہارے رب سے، بخمسۃ آلاف، 5000 سے، من الملائکۃ، ملائکہ سے، مصومین، جو وردی پوش ہوں گے۔ وما جعلہ اللہ، نشان زد وردی پوش، ما جعلہ اللہ الا بشرا، نہیں بنایا تھا اس کو 3000 کو اور 5000 کو، جو اللہ نے خبری سنائی ملائکہ، الا بشرا لکم، مگر خوشخبری تھی تمہارے لیے، والے تطمئن قلوبکم بھی، تاکہ تمہارے دل مطمئن رہے۔ من نصر، نہیں ہے مدد، الا من عند اللہ، مگر اللہ کی طرف سے آتی ہے، العزیز، جو زبردست ہے، الحکیم، حکمت مند۔ لیقطع طرف من الذین کفروا، تاکہ کاٹ دے کچھ حصہ تو کافروں سے، او یکبتہم، یا ذلیل کر دے ان کو، فینقلبوا خائبین، پس لوٹے وہ ذلیل ہو کر نامراد ہونے والے۔ لیس لک من الامر شیء، نہیں ہے تیرے لیے اس کام میں کوئی چیز، یعنی میرا پیغمبر آپ کے قدرت میں کوئی نہیں، یہ نفی ہے مختار کل کی، آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ 40 دن تک اللہ کے رسول بد دعا کرتے رہے جو دین کے دشمن تھے، لیکن اللہ نے یہ آیت اتاری، لیس لک من الامر شیء، تو یہ دونوں کے اوپر آ سکتی ہے، نہیں ہے تیرے لیے کام سے کوئی چیز، یعنی آپ کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے میرا پیغمبر، تو نفی ہو گئی نبی علیہ السلام سے مختار کل کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل نہیں ہے۔ او یتوب علیہ، یا اللہ پاک متوجہ ان پر، یعنی ان کی توبہ قبول کرے، او یعذبہم، یا عذاب دے ان کو، فإنہم ظالمون، بے شک وہ ظلم کرنے والے ہیں۔ وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، معاف کر دے جسے چاہے، عذاب دے جسے چاہے، واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا رحیم، بڑا مہربان۔ چلو مال ہے